واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اب ہم دیکھنے والے ہیں آگے کچھ جگہوں کے نام اور کچھ کاموں کی نوعیت. اچھا، جیسے وادی محصر ہے. وادی محشر، جی انشاءاللہ. 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی وادی جہاں اللہ تعالیٰ نے ابابیل یعنی پرندوں کے ذریعے ابرہا کا لشکر تباہ کیا تھا، اسے وادی محصر کہتے ہیں اور اسے تیزی سے عبور کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی ایسی عبرتناک جگہ جب ملتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ وہاں پہ تیزی سے گزرنا چاہیے عبرت کی نگاہ کرتے ہوئے. پھر آگے مسجد خیف آتی ہے. وادی مینا میں ایک خوبصورت مسجد ہے جس میں کئی انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم نے نمازیں ادا کر چکے ہیں. وادی مینا میں آتی ہے ایک مسجد. پھر آگے ہے جمرات یعنی جمرہ کی منع جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ستون کے، اور عام طور پہ لوگ انہیں شیطان کہتے ہیں مگر انہیں شیطان کہنا درست نہیں ہے. جمرات کا مطلب ہوتا ہے ستون. یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوتے ہیں. 3 ستون ہیں جنہیں اب بہت بڑے بڑے برجز میں سے یعنی پلوں میں سے گزار کر مزید بلند کر دیا گیا ہے. سے انہیں کنکریاں مارتے ہیں اور تینوں جمرات مسجد خیف کے قریب بھی ہیں. رمی پھینکنے کو کہتے ہیں، کسی جمرے کو 7 کنکریاں مارنا اور ہر کنکری پر پھر اللہ اکبر کہنا رمی کہلاتا ہے. پھر الجمرۃ الاولی یعنی اسے جمرہ صغرا یعنی جمرہ دنیا بھی کہتے ہیں. اولا سے مطلب ہوتا ہے نا، اولا یعنی دنیا، اور آخرہ کو جو ہے وہ آخرت کہلاتی ہے. تو اسے جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں یعنی جمرہ دنیا بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے چھوٹا اور قریبی جمرہ، کیونکہ مسجد خیف سے جمرات کی طرف آئیں تو سب سے پہلے یہی آتا ہے. نیز 10 ذی الحجہ کے سوا باقی ایام میں سب سے پہلے اسی کی رمی کی جاتی ہے. سو رمی صرف ایک دفعہ تینوں کو کرنی ہے کہ بار بار کرنی ہے جب تک ادھر رہنا 2 دن؟ نہیں، بس باری باری پہلے جمرہ کو جیسے ابھی بتایا گیا نا، جمرہ اولا کو کریں گے، اس کے بعد اگلے دن جو ہے جمرہ وسطیٰ کو کریں گے اور اس کے بعد پھر جمرہ کبریٰ کو کریں گے. سو یہ بھی ایک دن میں ایک کو کرنا ہے؟ نہیں، میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ پہلے جمرہ کو ہم نے 10 ذی الحجہ کو کرنا ہے اور جس میں جمرہ صغرا کو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر درمیانہ جمرہ یعنی باقی دونوں جمرات کے درمیان جو واقع ہے جمرہ وسطیٰ کہلاتا ہے. پھر جمرہ کبریٰ اس کی پہلے ڈیٹیل جانتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. اسے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، عقبہ عین کی زبر کے ساتھ. یعنی یہ سب سے بڑا اور آخری جمرہ ہے. مسجد خیف سے کی طرف سے آئے تو یہ سب سے آخر میں پڑتا ہے. اگر طریق المشاء پر چلتے ہوئے مکہ سے مینا پہنچے تو یہ سب سے پہلے آتا ہے. پھر 10 ذی الحجہ کو صرف اسی کی رمی کی جاتی ہے. جمرہ کبریٰ کی 10 ذی الحجہ کو صرف رمی کی جاتی ہے، جبکہ باقی دونوں میں مذکورہ ترتیب کے ساتھ دونوں کی رمی کی جاتی ہے. یعنی باقی دونوں جمرات کی رمی کے بعد ایک طرف ہٹ کر دعا کی جاتی ہے، مگر اس کی رمی کے بعد دعا نہ کرنا سنت ہے. کبریٰ کو جب کرنا اس کے بعد ہم دعا نہیں کرتے. 10 ذی الحجہ کو اس کو رمی کرنی ہے، اور دونوں باقی جو ہیں اس کو جب رمی کرنی ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا ہٹ کے دعا کرنے کی ہدایت بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اب یہ دیکھیں جمرہ جو الاولا نا، جو پہلا بتایا تھا الجمرہ اولا یعنی جس کو جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں، اسے 10 ذی الحجہ کے سوا باقی ایام میں سب سے پہلے اس کی رمی کی جاتی ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے کس کی پہلے کری جانی ہے؟ جمرہ کبریٰ کی. لیکن 10 ذی الحجہ والے دن جبکہ یہ الجمرہ اولا جو ہے پہلے ملے گا، مگر اس کو رمی پہلے نہیں کرنی. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. جمرہ کبریٰ کو رمی پہلے کرنی ہے، اور ایک ہی دن میں تینوں ہوئیں گی. پہلے بڑے کو کریں گے، اس کے بعد وسطیٰ کو، پھر اس کے بعد
تو یہ 1 2 3 ہو. لیکن باقی دنوں میں جو ہے نا وہ الجمرہ اولا سے شروع کریں گے اور پھر وسطیٰ بیچ میں کبریٰ بعد میں. پھر ترتیب آ جائے گی. ہاں جی ہاں جی. جیسے وہ مسافت میں جیسے سفر کرتے ہوئے جو چیز پہلے ملے گی اس کو پہلے کبریٰ اولا پہلے ملے گا، پھر وسطیٰ ملے گا اور پھر کبریٰ. وہ اگلے دن ایسے کریں گے اسی ترتیب سے جیسے جیسے ملتے جائیں گے، لیکن 10 ذی الحجہ کو کبریٰ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ دونوں پہلے جو ہیں ان کی رمی کرتے ہوئے یعنی اولا اور وسطیٰ کو رمی جب کرنی ہے تو اس کو ہٹ کے تھوڑا سا رمی کرنے کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، سنت ہے، مگر کبریٰ کو نہیں. کبریٰ کو جب رمی کریں گے تو اس وقت دعا نہیں کریں گے. پھر ہے ہدی اور ادیحہ، یعنی ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ ہدی وہ قربانی ہے جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر لازم آتی ہے اور صرف حدود حرم میں وہ ذبح ہو سکتی ہے. البتہ ادیحہ وہ قربانی ہے جو ہر خاص عام اور صاحب استطاعت عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتا ہے اور کہیں بھی وہ ذبح ہو سکتی ہے، لیکن وہ حاجی سے ہرگز کفایت نہیں کرے گی. حاجیوں کو اتری کرنی پڑے گی. حاجی کو تو ادھری کرنی پڑے گی. تو حاجی کو کرنے والے کو ہدی کہتے ہیں. جی ہمارے لیے جو ہے ہم جو عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں وہ ادیحہ یعنی ہوتی ہے جو کہ عید الاضحیٰ کو ہر عام خاص انسان جو ہے وہ باہر کرتا ہے، جیسے ہم اپنے اپنے مقام پہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح قلادہ یعنی ہدی وہ قربانی کے جانور کے گلے میں جو جس میں جوتا یا کوئی اور چیز لٹکانا. بعض اوقات ہوتے ہیں نا قربانی کے جانور پہلے سے وقف کر دیے گئے ہوتے تھے مکے میں، پھر ایک اس کی نشانی کے طور پہ اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ سب کو سمجھ ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے. اسی طرح اشعار، اگر اونٹ ہو تو اس کی کوہان کی دائیں طرف ذرا سا چیرا لگا کر نکلا وہ خون اس کی کوہان پر مل دینا اشعار کہلاتا ہے. اس کا کیا مقصد کرنے کا؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کوئی اس جانور کو نقصان نہ پہنچائے اور اگر یہ گم ہو جائے تو اسے حرم مکی کی طرف روانہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ بھی قربانی کا ہوتا ہے نا. اچھا، وہ بھی نشانی کے طور پہ اس کے لیے استعمال جاتا ہے. اسی طرح محصر ہے جو شخص میقات سے حج یا عمرے کا احرام باندھے پھر راستے میں کسی رکاوٹ یا خوف یا بیماری کا شکار ہو جائے اور حج اور عمرہ ادا نہ کر سکے، اس کو محصر کہتے ہیں. تلبیہ جو ہے وہ میقات پر احرام باندھتے وقت تلبیہ کے آخر میں یہ کہنا اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے یعنی احرام کھولنے کا مقام وہی ہوگا جہاں تو مجھے روک دے. اچھا صحیح. یہ محصر کہے گا نا جس کو کسی بیماری نے پریشانی نے گھیر لیا اور نیت تو کر کے نکلا تھا مگر راستے میں وہ ایسا کوئی بیمار ہو گیا کہ وہ آگے نہیں جا سکتا، تو پھر آگے وہ یہ والے الفاظ تلبیہ میں کہ بولے گا. جیسے اس کو پتہ ہوگا استغفر اللہ میں بھی نہیں مکمل کر سکے گا نا. ہاں تو اور ویسے بھی وہ دن تو گنتی کے ہوتے ہیں نا، اس میں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو پھر تو آپ کے پاس چانس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دے کے ٹھیک ہوں. صحیح. وہ تو دنوں کے اندر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نا. تو ان دنوں میں اگر آپ کو ظاہر ایسے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا کوئی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے وہ دن پورے نہیں ہو سکتے تو پھر اس میں تلبیہ کے ساتھ تلبیہ کے آخر میں اس طرح کہنا ضروری ہے کہ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میرے حلال ہونے یعنی احرام کھولنے کا مقام وہی ہوگا جہاں تو مجھے روک دے گا. تو پھر ان ایسے فرد کا حج کیسے مکمل ہوگا یا حج کا کیا بنے گا؟ آگے چلتے ہیں، ساتھ کے ساتھ ٹاپک کھلتا جائے گا. اس صورت میں اگر حاجی یا معتمر کسی بھی وجہ سے احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرہ پورا نہ کر سکا تو اس پر کوئی فدیہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے، کوئی شرعی عذر آ گیا اس کے اوپر، اس وجہ سے روک دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو پھر وہ اس کے اوپر کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود سے نہیں اس نے کوئی ارادہ کیا تھا. دم احسار یعنی جس محرم نے احرام باندھتے وقت مشروط تلبیہ نہ پکارا ہو اور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی کسی رکاوٹ کا شکار ہو جائے تو ایک جانور کسی دوسرے کے ساتھ حرم بھیج دے
اور اگر بھیج نہ سکے تو رکاوٹ ہی کے مقام پر جانور ذبح کر دے. اس قربانی کو دم احسار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان، جیسے ہم روزہ بھی بعض اوقات کیا رکھتے ہیں، مشروط شرط کے ساتھ رکھتے ہیں. کبھی ایسی کمپلیکیشن آ جائے اگر زندگی میں تو انسان کہتا ہے کہ اللہ جی میں روزہ تو رکھ رہا ہوں اس نیت پہ کہ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں آپ کو پورا کر جاؤں، اگر خدا نہ خواستہ تیری دی ہوئی اذن کی وجہ سے کوئی میرے مطلب جو بیماری چل رہی ہے اس نے مجھے روک دیا تو پھر مجھے کھولنا پڑے گا. تو یہ شرط جو ہے نا وہ انسان بعض اوقات اس طرح کی سچویشن میں یا کسی ایسے سفر میں بھی جاتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا سفر اتنا مشکل نہیں ہے تو میں رکھ لوں روزہ، تو اس کو بھی مشروط بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو، لیکن اس میں پھر دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے. اور یہ ہے کہ اس میں یہی شرط ہے کہ دیکھیں نا کہ انسان کو اگر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس میں وہ شرط پوری ہوتی ہے نا. کہ شرط تو رکھی تھی کہ اللہ جی اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں اور کہ اگر میں خدا نہ خواستہ اس سفر میں اتنا نکاحت میں علیل ہو گیا یا کچھ ایسی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو مجھے روزہ کھولنا پڑے گا، تو اس پہ مجھے گناہ نہ دینا ہے نا. تو آپ فرضی روزہ کی بات کر رہے ہو نا؟ فرضی ہو یا نفلی ہو، روزہ تو کوئی بھی ہو اس کو تو کھیل تماشا تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا نا. نہیں وہ تماشے کی بات مطلب اگر فرضی میں تو ہم کریں، نفلی تو ہوتا ہے نا، اگر ایسی مجبوری آ گئی تو آپ اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کا قضا نہیں ہوتا، مگر فرض کا تو قضا ہے نا. فرض کی قضا ہے، لیکن اس میں بھی ہر روزے میں ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خاص طور پہ اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے تو نفلی روزہ تو ہم کیوں رکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے. یہ بھی ہے نا. اگر کنڈیشن ایسی ہے تو ہم نفلی روزہ رکھیں گے نہیں، ہم تو چانس دیں گے. چانس کہاں پہ نہیں ہوتا، فرض پہ نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہم نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے نا. تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے، ایسی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان وہ فیل کر سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میری طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے، اس میں ایسی شرط کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اندر داخل کر سکتا ہے. تو لیکن وہ جو کہتے ہیں نا آپ کا ایک اندر سے کیا کہتے ہیں اس کو، قوت جو ہے یا آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ اگر اسٹیبلش ہے تو اس میں پھر الحمدللہ پورا کریں. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی پیشی ہے یا کہتے ہیں نا بالکل جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی پانی اندر نہ ڈالا تو انسان جو کہتا ہے فینٹ ہو کے گرنے لگا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کی آکسیجن بند ہو رہی ہے، تو ایسے میں پھر ایک انسان اس پہ کر لیتا ہے. تو اول تو جو گنجائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا حساب رکھنا انسان کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کا لحاظ رکھنا جتنا اللہ تعالیٰ کو ان کے فرض کو پورا کرنا ہے نا. جیسے اگر سفر میں اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو پھر گھر سے ارادہ کر لیں کہ سفر ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے راستے میں، جیسے تو اللہ کی گنجائش کو استعمال کریں. تو اس میں کوئی پیچھے بیک مائنڈ پہ کوئی گلٹ نہیں آنا چاہیے کہ میں تو ایسے، جیسے ہمیں سبحان اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو عذر دیا ہے اس میں نماز چھوڑتی ہے یا اپنا روزہ چھوڑتی ہے تو پیچھے بیک مائنڈ میں اس کی ایک تسلی ہوتی ہے نا کہ میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کو کہا. تو اسی طرح گنجائش کو استعمال کرنا بھی اس کے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو جس میں انسان کہتا ہے نا کہ میں روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو پھر ایک انسان اس طرح مشروط پہ لے لے. جیسے ایک پریگننٹ عورت ہے، وہ ٹرائی کرنا چاہتی ہے کہ میں گنجائش تو ہے لیکن میں ٹرائی کر کے دیکھ لیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں روزہ رکھ سکتی ہوں، تو اس میں بھی مشروط کے ساتھ وہ نیت کر سکتی ہے. ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت زیادہ کہیں بگڑی یا کچھ ایسا ہوا تو پھر وہ کھول سکتی ہے، اس میں کوئی اس کو ممانعت نہیں ہوئے گی. مگر پھر حج کا کیا ہوگا؟ اگر حج پہ ہم ایسی نیت کرتے اگر میں نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کھول دوں گا احرام. اس میں تو آپ کی اصل بات ہے کہ اگر بیماری پیچھے سے ہی اگر کوئی طبیعت میں ایسی تھا نا مسئلہ تھا تو ہم حج کی نیت کر کے جا رہے ہیں اور تو پھر تو پتا ہے، لیکن ایک عام حالت میں ایک تندرستی میں اچانک کی پڑ جانے کا تو ہمیں غیب کا علم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوگا نا ہم کیا کرنا تھا اگر اچانک پڑ گئی ہے کچھ. جی بالکل. تو پیچھے تو تندرست تھے، پیچھے تو ہم نے نیت بنائی جیسے ہم ٹھیک ٹھاک تھے. اگر خدا اللہ معاف کرے کوئی راستے میں کیسی پریشانی آ گئی ہے، کچھ ایسا حادثہ ہو گیا ہے، ہم روک گئے ہیں، تو وہ تو ایک وقت کو سنبھالنا وہ تو بندے کو پھر فوری طور پہ بتانا. لیکن اگر حج کے دنوں میں بھی اتنی طبیعت کی ناسازگاری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا حج کی نیت باندھ رہا ہے تو اس میں پھر پہلے سے وہ گھر سے ہی اسے پتا ہے نا کہ میری طبیعت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی، ڈاکٹر مجھے پرمیشن نہیں دے رہے یا میں اپنا رسک لے رہا ہوں. ہاں
हाँ, नहीं, फिर ऐसे हालात में तो बंदे को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, सब्र भी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है किसी को वो कहता है ना, घंटी भी बज जाती है ना, जैसे वक्त थोड़ा है। हाँ, ये भी वक्त थोड़ा है तो बस मुझे करना है जी। वो अभी भी मैं समझ नहीं पा रही, ये अब सब बातें मैं समझ गई, मगर फिर उसका हज होगा कि नहीं होगा? नहीं, उसका तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो उज़र है ना, हाँ जी, वो तो अल्लाह ही जानता है कि वो उस उज़र के ऊपर देखे नियत। बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर जो हमने वाक़यात सुने होते हैं ना कि किसी ने नियत की थी हज की, उसने पाई पाई जोड़ के, ये कहानियों में स्टोरियों में वाक़यात में आता, उसने पाई पाई जोड़ के जमा किया, लेकिन हज का मौका है तो उसके ऊपर कोई और जरूरत आ गई, उसने अपनी विश को कुर्बान करके उसकी जरूरत पूरी कर दी। तो अल्लाह के बंदों को वो मुताफ में बंदा नजर आता है, वो कहता कि तुम तो हज करने गए हुए थे, वो हालांकि अल्लाह जानता, अल्लाह फरिश्ते करवा रहा होता उसके हज, है ना। तो ये तो इंसान को जब सच्ची नियत करता है, अल्लाह के साथ लो लगाता है, तो ये तो मामला अल्लाह के हाथ, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना। सही, वो आपकी नियत पर इंसार है, क्या आपकी नियत है। बिल्कुल, वो आपके वो कहते हैं ना, इसको हज का एक वसीला बना दे, या आपके मुकद्दर में नहीं लिखा तो आपने जो बड़ी नेकी की है, आपने इतनी बड़ी सैक्रिफाइसिंग की है ना, ये सारा साल 2 साल से आप जमा कर रहे हैं पाई पाई करके, लेकिन हर मौके पे किसी ऐसी यतीम बच्ची के साथ पे सर पे हाथ रखना पड़ गया, या किसी जरूरत ने आपको पकड़ लिया जिसकी वजह से आपने कहा कि चलो मैं फिर सही जिंदगी में, तो मैं ये इस वक्त ये जरूरत सामने आ गई, तो अल्लाह भी शायद ऐसे लोगों को आजमा भी रहा होता है जिनके हौसले इतने बुलंद होते हैं ना। तो फिर वो देखे ना, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम कितने सर पिटी का शिकार होते हैं। अपनी नीड पहले होती है और उसके बाद होती है, लेकिन है कि अगर कोई ऐसी जरूरतमंद कोई सामने आ जाए तो हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जरूरत को छोड़ के उसकी जरूरत पूरी कर दें। बहुत मुश्किल है। तो ये कुरान औला में तो लोग गुजरे हैं ना जिनकी ईमान इतने पुख्ता थे, जिनकी जज्बे इतने सच्चे थे। अल्लाह हमारा भी ईमान ऐसा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो असल बात तो यही है ना कि इंसान और अल्लाह ताला को सुभान अल्लाह अपने हक की अदायगी को पूरा करने से ज्यादा बंदों के साथ जो एक अखुवत, मोहब्बत, प्यार और इखलास वाला मामला है ना, वो उसको ज्यादा प्रोटोकॉल करता है, उसको ज्यादा वो अहमियत देता है ना। जिसने इंसान को इंसान होने के नाते जो कहता ना लिहाज रखा, नरमी दिखाई, हक पे होने के बावजूद अपना हक छोड़ दिया, तो ये अल्लाह ताला को तो ज्यादा महबूब है। तो अल्लाह ताला हमें ये वाला अखलाक भी अता फरमाए जो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने साथ मामले में तो कमी पेशी को वो खुद कादिर है, मुतलिक है, वो खालिक है, वो माफ कर सकता है। जी बिल्कुल। तो लेकिन असल बात है कि पहचान तो हमारी हो रही होती है ना कि हमने अपने जातियों को कितना माफ किया दूसरों के साथ। आगे है फिर फिदिया, यानी इहराम की कुछ पाबंदियां तोड़ने या महज अमाल हज में खलल वाक़ होने की वजह से हज उम्रा करने वाला जिस जुर्माने या सजा का सामना करता है, इसे इस्तिलाहन फिदिया कहते हैं। और दम क्या होता है? दम लफ्जी मानी होते हैं खून के। फिदिये में दी जाने वाली कुर्बानी दम कहलाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ हदूद हरम में ही ज़िबा होगी और वहीं के फुकरा पर तकसीम होगी। अगर कोई ऐसा मिस्टेक कर दिया ना, जैसे अभी कुर्बानी हुई नहीं थी तो हम ihram से निकल आए तो दम पड़ गया ना, हाँ, तो कोई ऐसा भी कोई हो गया जो भी, तो उसमें दम पड़ेगा। तो दम फिर क्या होगा, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसी हरम के हदूद में देनी पड़ेगी। फिर कुर्बानी का बड़ा जानवर यानी बदाना उस जानवर को कहते हैं जो बड़ा जानवर होता है, लेकिन इसका ज्यादातर इतलाक ऊंट पर ही होता है। बदाना बा दाल नून है, बा दाल अलिफ नून है, नहीं बा जबर बा दाल जबर दा बदा नून। अच्छा, बदना बनेगा, बदाना भी नहीं बनेगा, दाल बड़ी नहीं है। बदना। फिर अय्याम मिना है, कुर्बानी के 4 दिन यानी 10, 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा की असर तक, चूंकि लोग कुर्बानी के अय्याम मिना में गुजारते हैं, इसलिए इन्हें अय्याम मिना कहा जाता है। जो दिन जितने भी हमने मिना में गुजारने हैं वो सारे अय्याम मिना के कहलाए जाएंगे। फिर मुनहर यानी कुर्बान का मसले की रो से
ہدی یا فدیے کی قربانی حدود حرم میں کسی بھی جگہ ذبح کی جا سکتی ہے، اس لحاظ سے سارا حرم ہی قربان گاہ ہے، مگر آج کل مینا میں ایک قربان گاہ چونکہ قائم کر دی گئی ہے جسے منحر یا المسالخ کہا جاتا ہے۔ اب تمام فدیہ اور قربانی کے جانور وہیں ہی ذبح ہوتے ہیں جی۔ اور جو شخص اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرنا چاہے تو وہ وہاں یہ سہولت بھی موجود ہے۔ تو ایسے کیا کرنا، اگر وہ سہولت ہے تو کرنے دو لوگوں کو نا۔ ہاں پھر وہ تو فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ آپ کے حصے کی وہ کر رہے ہیں نا، اسی میں ٹائم میں کچھ بند اور کر لے، عبادت کر لے، ذکر کر لے۔ ہاں جی ہاں جی، لیکن وہ بس کچھ ہر بندے کا اپنا ایک سمجھ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے اپنے ہاتھ سے کام کیے کا بدلہ اللہ نے جیسے تسلی والا پیور رکھا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا پھر انہیں لطف آتا ہے، تو وہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے سہولت ہے۔ پھر تفتا جی تفتا صحیح میل چیل، اس سے مراد بدن کی صفائی اور حجامت ہے، مثلا پورے سر کے بال کتروانا یا منڈوانا، بغلوں سے اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، مونچھیں کٹوانا، ناخن تراشنا وغیرہ۔ لہذا 10 ذی الحجہ کو جسم کی صفائی میں ان امور کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ جب ہم کہتے ہیں نا وہ کٹواتے ہیں حجامت یا بال کٹواتے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی صفائی کی ضرورت ہے تو اول تو ویسے ہی ایک مومن کی شان ہے وہ اس میں انٹر ہی پہلے ہو صفائی کے ساتھ، اس لیے پھر جلدی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو انڈر آرم کی اور یہ وہ چیزوں کی۔ ایسے اسی طرح پھر ہے کہ حلت یا حلال ہونا، یعنی حرام کی پابندی کو ختم کر دینا، اس کو حلت کہتے ہیں۔ اسی طرح طواف اضافہ جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ 10 ذی الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کرنا، یا اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف اضافہ بھی کہتے ہیں، اضافہ جی۔ اسی طرح یوم الرؤوس، یہ ہے 11 ذی الحجہ یعنی ایام حج کا چوتھا دن۔ یوم عروس، ہاں جی، یوم الرؤوس، را تشدید والا، اور پھر حمزہ ہے واو کے اوپر، اور واو سکون والی اور سین، صحیح، یوم الرؤوس۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ 11 ذی الحجہ یعنی ایام حج کا چوتھا دن ہوئے گا، جب حاجی مینا میں زوال کے وقت بعد تینوں جمرات کی رمی کرتا ہے اور باقی وقت ذکر، تلاوت اور مناجات وغیرہ میں صرف کرتا ہے۔ یعنی یہ تیسرا دن ہوتا ہے جب صرف اس میں رمی کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے۔ 5 نمازیں تو ہیں ہی ہیں نا یہ، اور وہ کوئی جیسے 10 ذی الحجہ کو تو بہت سارے کام ہوتے ہیں نا انسان کے پاس، رمی بھی کرنی ہے، مینا سے ہم مزدلفہ سے ہم نکلے ہیں، مینا میں جانا، مینا سے نکلتے ہوئے رمی کرنی ہے، رمی سے نکلتے ہوئے ہم طواف زیارہ کرنی ہے، اور مغرب سے پہلے یا رات سے پہلے رات پھر دوبارہ جا کے مینا میں گزارنی ہے۔ لیکن 11 ذی الحجہ ہم چونکہ مینا میں ہی آئیں گے، 12 ذی الحجہ مینا میں ہوں گے، اس میں پھر ہمیں صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ جمرات کو رمی کرنا، اور اس کے علاوہ بس 5 نمازیں جو ہماری ہوئیں گی روٹین میں، تو اور کوئی نہیں کام ہوئے گا اس میں، کوئی اور قربانی۔ لیکن ہاں اگر کسی کی پیچھے اس نے 10 ذی الحجہ کو کام نہیں کیے تو اگلے دن ظاہر اس کو وہ کام پینڈنگ ہوئیں گے، وہ کرے گا۔ اسی طرح کیسے ہے نا کہ اتنا ہم کچھ کر کے آتے ہیں، پھر آ کے ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں نا، کتنا ہم ادھر جا کے جدوجہد جہاد کرتے ہیں نا، جتنا کا میں نے کر رہی ہوں۔ اور دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مقبول کی جو نشانی بتائی ہے نا، جو مقبول حج ہے، جو قبول ہونے والا حج ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب ہم ہے نا، تو یہ کیسے انسان کو ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی زندگی حج سے پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی کا فرق آ جائے نا آپ کے اندر، آپ کی عبادت میں، آپ کے اخلاق معاملے میں، آپ کی ایک وہ کہتے ہیں نا ایک مائگریشن ہو گئی ہے عمل کی، اچھا صحیح ہے نا، پچھلے عمل جو ہیں وہ جو تھے وہ بالکل مائگریٹ کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں زندگی سے، اور اگلے نئے عمل آ گئے ہیں، وہ مراد ہے کہ اللہ کے تقوی والے عمل آ گئے ہیں، اور انسان کی زندگی جو حج کی پابندیوں میں ایک اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے آیا، اس مرضی کو اس نے مرض خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، تو دین انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا وہ چینجنگ کا نام آپ کا حج مقبول ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک جہاد اور چینج اور انقلاب آ گیا نا، تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کہ وہ زندگی پہلے سے برتر ہو گئی ہے، یا کہ
وہ کہتے ہیں اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ وہ بس ایک جو جھجکتی اتر گئی اور ہم پہلے سے بھی زیادہ اللہ معاف کرے بے باک ہو گئے. تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں. تو پھر یہ 11 ذی الحجہ والا دن نا، اس میں یہ رمی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوائے اللہ کے ذکر اذکار کے اس کو تلاوت اور مناجات وغیرہ میں صرف کرتا ہے جب انسان، تو اس کو رؤوس یعنی رأس یہ جمع کہتے ہیں. رؤوس عربی میں کس کو کہتے ہیں کچھ پتہ؟ اور رؤوس ہوتی ہے سروں کی جمع. اچھا، وہ جیسے ہماری ایک صورت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جو سورہ یوسف میں تھا نا کہ سر پہ روٹیاں اٹھائی جائیں گی، یہ اس میں یہ تھا جی. اس میں بھی اور ویسے بھی آتا ہے نا یہ جو کیا نام ہے سورۃ البقرہ میں ثم اتموا الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. اس میں یہ آتی ہے پوری آیت. ایک منٹ میں آپ کو پوری آیت کا ریفرنس دیتی ہوں. اس میں آتا ہے کہ اگر تم سر میں زخم پاؤ اور وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ. تم اپنے سر نمبر کیا ہے اس آیت کا کچھ پتہ نہیں؟ آیت کا نمبر ہے 196. صحیح، ٹھیک ہے. تم حلق نہیں کرواؤ، حلق کہتے ہیں نا منڈوانے کو، حلق نہیں کرواؤ رؤوسکم اپنے سروں کی، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الحدی قربانی محلہ قربان گاہ تک. تو یہ رؤوس یہ وہی والا رؤوس ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. اب میں نے لکھ بھی صحیح لیا، مجھے یاد آ گیا وہ تو کیسے لکھا ہوا تھا. ہاں جی ہاں جی. تو لوگ اس دن تک اپنی قربانی کا گوشت بنا کر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جس دن قربانی کرنے کھانے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے اور ذخیرہ کرنے کے لیے. البتہ سیریاں جو باقی بچ جاتی ہیں ان کی کثرت کی وجہ سے اس دن کا نام یوم الرؤوس پڑ گیا. اچھا، جو قربانی کی جو سیریاں ہوتی ہیں نا، وہ تو گوشت تو تقسیم ہو جاتا ہے تو سیریاں نکل جاتی ہیں ایک طرف. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں دن؟ وہ یہ ہے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں. تشریق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دھوپ میں ڈالنا. لوگ ان دنوں اپنی قربانیاں کا گوشت دھوپ میں ڈال کر سکھایا کرتے تھے تاکہ وہ خشک ہو کر ذخیرہ کے قابل ہو سکیں. پہلے کہاں کچھ ہوتے تھے زمانے میں، تو اس لیے اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں نا. لیالی مینا یعنی مینا کے راتیں، لیان کہتے ہیں نا رات کو، لیل سے ہے نا. تو مینا کی راتیں اس سے مراد ہے 10 سے 13 ذی الحجہ تک کی راتیں، انہیں مینا میں گزارنا ضروری ہے. پھر یوم النفر الاول یعنی 12 ذی الحجہ کو یعنی کوچ کا پہلا اور ایام حج کا 5واں دن. یعنی 12 ذی الحجہ کو کچھ لوگ نکل سکتے ہیں، کچھ تاخیر سے 13 ذی الحجہ کو بھی نکل سکتے ہیں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. جی ہم نے پہلے کیا جی بالکل. اس دن بھی حاجی وہی کام کرے گا جو اس نے 11 ذی الحجہ کو سر انجام دیے تھے، یعنی وہ رمی کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد رکھے گا. اسے کوچ کا پہلا دن اس لیے کہا گیا کہ اگر حاجی چاہے تو زوال کے بعد رمی جمرات سے فارغ ہو کر غروب آفتاب سے پہلے مینا کے 2 سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، عصر کے بعد یہ نکال لیا تو نکل سکتا ہے نا. لیکن اگر محدود مینا کے اندر ہی سورج غروب ہو گیا تو پھر اسے 13 ذی الحجہ تک کی رمی تک اپنے آپ کو وہاں ٹھہرانا پڑے گا. اگر ہم ادھر ایک دن رہے، سب کا ایک دفعہ ہمیں کر لیے، اگر ہم 3 دن رہے ہیں تو تینوں دن رمی کرنی پڑے گی؟ ہاں جی. اچھا، پھر اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لی بس ختم ہو گیا؟ نہیں، اگر ہاں 3 دن اگر 11 میں بھی کرنی ہے وہی رمی کرنی ہے، 12 میں بھی کرنی ہے. 12 میں کرنے کی شرط یہی ہے کہ اگر ہم نے ٹائم سے پہلے، اصل میں ساری چیزیں پابندی اس میں آ جاتی ہے نا کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ایک پابندی میں چلے جاتے ہیں نا، اپنی من مرضی سے تو نہیں، انسان جب چاہتا اٹھ کے نکل جاتا ہے نا. تو بعض اوقات ٹائم کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کو لیٹ اثر کے بعد آپ کو نکلنا پڑے، تو لیٹ اثر کے بعد جب نکلیں گے تو رمی کرتے کرتے مغرب تو وہیں پہ ہوگی. جی وہ تو تو اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ تو آپ واپس ہم مینا سے تو نہیں نکل سکتے،
کیونکہ غروب آفتاب تو آپ کو ادھر ہی ہو گیا اس کام کی مشغولیت میں. تو شرط وہی ہے کہ آپ کو غروب آفتاب سے پہلے یہ کام سمٹ چکا ہو تو پھر آپ مینا کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر حدود مینا کے اندر سورج غروب ہو گیا تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی تک مینا میں ٹھہرنا ضرور پڑے گا. پھر یوم النفر الثانی یعنی پہلے نفر الاول تھا، اب نفر الثانی یعنی 13 ذی الحجہ یعنی کوچ کا دوسرا اور ایام حج کا چھٹا اور آخری دن. اس دن زوال کے بعد رمی جمرات سے فارغ ہو کر حاجی کسی بھی وقت مینا سے روانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، زوال کے بعد یعنی صبح زوال کے بعد اور اول وقت کر لیے، ظہر سے پہلے کر لیے، ظہر کے بعد کر لیے تو نکل سکتا ہے 13 ذی الحجہ کو. پھر آگے ہے التحلل الاول. التحلل الاول یعنی لکھیں گے کیسے؟ الف تا سکون ایسا نہیں تشدید والا اتا اور حلو، پھر تشدید آ جائے گی اوپر حلو اور دوسرا لام بھی ساتھ جڑا ہوا ہوگا جو لل اول کو جوڑے گا. سمجھ آ گئی؟ جی مجھے لگتا ہے میں نے یہ ورڈ دیکھا ہے بک میں، اس میں دیکھ لوں گی. تو 10ویں تاریخ کو جب حاجی کنکریاں مار کر حلال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سوائے بیوی کے باقی تمام کام احرام کی یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. ناخن کاٹ سکتا ہے، اپنے بال سنوار سکتا ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے. بال تو کاٹیں گے تو احرام کی حالت سے نکلیں گے نا. تو یعنی میاں بیوی کے تعلق تو وہ اچھا جب مینا کی حدود سے نکل کے جب اپنے طواف افاضہ وغیرہ کے بعد زیارت کے بعد نہیں ابھی مینا میں 3 دن جو پورے کرنے ہیں اس کی بات ہو رہی. جب آپ قربانی کے بعد حلال ہو جاتے ہیں نا، طواف افاضہ اور قربانی کے بعد آپ احرام سے نکل آئے نا جی، لیکن ابھی اسٹل آپ 13 ذی الحجہ تک حج کی پابندیوں میں تو ہیں نا میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے. اچھا سمجھ آئے؟ جی بالکل. اس میں باقی چیزیں تو احرام کی پابندی نکل گئی ہے، جیسے آپ کہ اگر ناخن بڑھنے میں کاٹ سکتے ہیں، اگر کوئی اور انڈر آرم بار آ گئے ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ، مگر ایک تعلق نہیں ہو سکتا. وہ تو جب تک آپ پوری طرح آپ 3 دن سے نکل نہیں آتے واپس. اس طرح التحلل الثانی جب حاجی حج کا طواف یعنی طواف زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے اور اسے تحلیل اکبر بھی کہتے ہیں. تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے دن میں کیا ہے نا. اگر 10 کو کر لیا ہے تو پھر تو الحمدللہ اسی دن آپ نکل آئے ہیں، لیکن ایک اس میں پھر ویسی پابندی آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. مگر اصل بات وہی ہے کہ چونکہ ہم ہوتے ہیں مسافر، سفر میں ہوتے ہیں اور ایسے علیحدہ سسٹم ہوتا ہے، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف. شروع وقت میں تو اب جو تھا کہ وہ جیسے 97 میں کیا تھا میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو اس میں تو ہمارا کیمپنگ بھی اکٹھا تھا، ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو میاں بیوی جیسے آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ہے نا. لیکن اب تو انہوں نے بالکل پارٹیشن کر دی ہے نا کہ جو مینا میں بھی جو خیمے ہیں نا سیپریٹ کر دیے ہیں. ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا. ہاں بہت اچھی بات. جیسے جیسے آگے سسٹم بڑھ رہا ہے انہوں نے ویسے تبدیلیاں کی ہیں نا. ساتھ والا مطلب ہے کہ چاہے وال کے پیچھے والا جو ہے وہ آپ کے مردوں کو ملا ہوا ہوگا تو وال کے بعد والا جو آپ کو ملا ہوا ہوگا. تو ورنہ پہلے ایک فیملی کو ایک دیتے تھے خیمہ؟ نہیں ایک نہیں دیتے تھے. ایک خیمے میں کافی ہوتے تھے لیکن پیئرز میں بیٹھے ہوتے تھے لوگ، کپلز میں بیٹھے ہوتے تھے 2 لوگ. یہ تو بے پردگی ہوگی ان کے. نہیں بے پردگی ہوتی ہوگی کہ اصل میں حج میں تو آپ نے پردے کا اپنا لحاظ جو ہے وہ تو خود رکھنا، لیکن اصل بات ہے کہ حج تو ہے ہی ہجوم کا نام نا. وہ تو ہے نہیں، مگر اب تو پھر اچھا کر دیا نا، اگر عورتیں زیادہ مرد بیٹھنا اٹھنا تو اس میں بھی پتا یہ اصل میں یہاں بیٹھ کے ہم اپنی گھروں میں سکون میں سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. وہاں تو ایسا نفسی کا عالم ہوتا ہے کہ انسان کو میں نہیں سمجھتی کس طرح کی وہ، کیونکہ آپ اتنے مشغول ہوتے ہیں اپنے رب کی ساتھ تعلق میں، تو نہ تو آپس میں اس طرح کی کوئی دھیان آتا ہے تو نہ ہی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا مجھے لگتا ہے ایسا کوئی آتا ہے. سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں.
شروع میں جیسے سبحان اللہ یہ طواف کے دوران اگر کہیں اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا ہوتا تھا 94 میں ہم نے عمرہ کیا تو ہم نے اکٹھے اسی مطاف میں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہوئی ہے. تو اب تو انہوں نے اس چیز کو بھی پابند کر دیا، وہاں پہ وہ پھر نکال دیتے ہیں ساری عورتوں کو. ہاں جی ادھر جب میں گئی تھی تب بھی ایسے ہی تھا. ہاں جی ہاں جی. تو جو آگے آگے وقت حالات ہیں یا فتنے بڑھتے ہیں تب تو ان کی انتظامات میں بھی اسی طرح وہ پروگرس ہو رہی ہوتی ہے نا جی سر. لیکن شروع میں تو اور واقعی وہ پھر کہ ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا کہ آپ اپنے کاموں میں ایسے مشغول ہیں، اپنے طواف میں ایسے مشغول ہیں. اب جو کہ طواف بھی کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہنے کا بندہ کی ہو رہی ہے، وہ اکٹھے ہی ہو رہے ہوتے ہیں نا. کیسے ہوتا ہے سب اپنا اپنا کر رہے ہوتے ہیں، سب کا دھیان اپنے رب کی طرف لگا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نا خیال ہوتا ہے کسی کو کون کس کی عورت کدھر جا رہی ہے، کس کا مرد کہاں نہیں، سب اپنے اپنے مشغولیت میں، سب کا دھیان سب کی فوکس اللہ ہوتا ہے. تو اللہ ماشاء اللہ کہ کسی کو اللہ معاف کرے کہ کوئی بہت شیطان اندر کو گھس گیا ہے نا، وہاں جا کے بھی اس کا جو ہے نا دل دماغ جو ہے کسی اور فتنے میں پڑا ہوا ہے تو وہ تو ایک منفرد کیس ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے نہیں ہے ایسے بہت کیس ہیں. تو اصل بات ہے کہ جب تک ہمارے اندر کی درستگی نہیں ہوتی تب تک تو وہ جتنی مرضی کوئی دنیا پابندی لگا دے آپ پابندی میں نہیں رہ سکتے. جی جب تک آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا. پابندیاں تو بظاہر ایک بیریئر ہوتا ہے جس میں انسان کہتا ہے نا بظاہر کی ایک صفائی ستھرائی یا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو فتنہ پرور ہے وہ پابندیوں میں اپنی راہ نکال لیتے ہیں. بس باقی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وقت حالات کے ساتھ جو ہیں تو الحمدللہ اس میں وہ ایک تبدیلی ہر سال ان کی ایک پروگرس. ایسا نہیں ہے جیسے میں اور آپ دنیا والے بندے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اچھا کر لیں گے لیکن ان کا ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو ایسے نہیں چنا. میں سمجھتی ہوں کہ اور بڑی ہمت اور جفاکشی کے ساتھ وہ پروگرس کی چیزوں کو فوکس میں لا کے اس کو آگے سے آگے کوئی بھی کمی پیشی کرنے کے باوجود کوئی کمی پیشی کا انہیں اگر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا رہ گیا جیسے تو اس کو مزید اس کو امپروو کر دیتے ہیں نیکسٹ ایئر کے لیے. جی بالکل ٹھیک. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پرانی چیز رپیٹ ہوئی ہو یا پرانی غلطی رپیٹ ہوئی ہو. 97 میں جب ہم گئے تھے اس وقت مینا میں آگ لگ گئی تھی پتہ ہے کسی نے، اور کپڑے کے خیمے ہوتے تھے اس وقت. اچھا اس کے بعد انہوں نے اب خیمے پکے کر دیے، پختہ بنا دیے. مطلب ہے کہ اب اور ویسے لوگ کہتے ہیں نا اپنے بیگوں میں وہ ایسے اسٹینڈ والے چھوٹے چولہے آئل والے لے کے رکھ جاتے تھے اپنے کوکنگ کے لیے ہے نا، تو وہیں سے سارا فتنہ بنا تھا. اب انہوں نے سسٹم ہی ختم کر دیا. اب انہوں نے پیکج دے کے کھانا ساتھ دینا شروع کر دیا، ڈبوں میں تک ملتے ہیں کھانے. تو کیونکہ پہلے جب 97 ہم نے کیا اس وقت کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا مینا میں. اچھا. ہاں بس وہ دور دور کبھی کھانے کھونے کو اگر کوئی سٹالز لگتے تھے تو وہ بس ویسے ہی عرب سٹائل کے پھیکے چکے. تو گھر سے یہ پیچھے سے مینا سے حرم کیا نام ہے مکے سے میرے میاں نے کافی سارے وہ جو کہتے ہیں نا چنے نہیں ہوتے سوکھے چنے ہوتے ہیں نا وہ کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں ساتھ پاکٹ میں بنائی تھی تاکہ کچھ نہ بھی ملے گا کم از کم ان چیزوں سے گزارا ہوتا رہے گا ہمارا. اچھا. تو یہ لیکن اب تو انہوں نے ماشاءاللہ سے اب جیسے 2012 میں جو حج کیا اس میں تو پورا ہمارا جو یہاں سے پیکج بنا تھا کھانوں کے انتظامات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں اگنور نہیں کیا. عرفات میں ہمیں کھانا پہنچا گیا باقاعدہ گرم تھا. اچھا. اور مزدلفہ کے لیے انہوں نے ہمیں پیکٹ دے دیا تھا عرفات والے دن ہی صبح کے ناشتے کے لیے. تو اس میں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس وقت کھائیں صبح کھائیں رات کو کھا لیں جب مرضی کھا لیں لیکن پیکٹ میں آپ کے پاکٹ میں موجود ہے کھانا. تسلی ہے. تسلی ہو. ویسے بھی اصل بات ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا کہ روزے کی حالت میں تو نہیں ہوتا نا کہ وہ بھوکا رہے کہ سارے کام کرے. انرجی ملتی رہتی ہے ٹائم پہ وقت پہ تو اس کی فکر ہی نہیں نا. جیسے کہتے ہیں منصلبہ اللہ نے اتار دیا اگر آپ کے لیے تو آپ کو تو اس کی اب فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو کام ہے دوسری فکروں میں جانی چاہیے جس میں اللہ کا ذکر اور یاد اور اپنے تقوی کو امپروو کرنا ہے نا. جب انسان کو اس فکر میں ہوتے ہیں تو بہت سارے کام دیکھو کتنے مس ہو رہے ہوتے ہیں. اور گھر میں یہی باتیں تو ہوتی ہیں ہر وقت ہم کھانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہاں بالکل. بھوک جو ہے وہ سر کو چڑھی رہتی ہے اور پھر انسان کتنا اس میں پروڈکٹیو کوئی کام کر سکتا ہے. تو جب جس دن کھانے کا پتا ہو کہ بیگ میں پیچھے کھانا آج ریڈی ہے تو آرام سے سارے کام ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر
جبل نور ہے مکہ کے قریب ایک پہاڑ جہاں غار ہرا واقع ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ جبل سور ہے مکہ کے قریب ایک پہاڑ جہاں غار سور واقع ہے۔ جبل نور میں وہی نازل ہوئی، تو جبل سور کیا ہوا تھا؟ وہ تو جا کے جب باتیں کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل نور میں غار ہرا واقع ہے نا، تو جبل سور وہ ہے نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اچھا جی، ہاں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں 3 دن ٹھہرے تھے، اور وہ مکڑی نے پھر اوپر جالا بنا دیا تھا۔ جی آپ گئی اوپر؟ نہیں اوپر نہیں میں گئی، میں دونوں پہ نہیں اوپر گئی۔ بہت خطرناک لگتا ہے دیکھنے میں۔ جی دل تو جو کہتے ہیں نا ہمارے جوش ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں کہ نہیں چلیں چلیں، اور ہوش والے وہ ہسبینڈ ساتھ ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں رک جاؤ۔ ویسے جیسے پاس ہوئے تھے لوگ تو اوپر چڑھ رہے تھے، مگر مجھے تو دیکھ کے مجھے تو چڑھائی سے دیکھ کے اپنی اپنی ہے، کسی کا دل ہوتا ہے اگر ہے تو کر بھی سکتا ہے۔ بہت چندے اوپر چڑھی ہوتی ہے۔ تو وہ پہاڑی بھی بتاؤ ان کے ڈفرنٹ ٹائپ کی ہے صحرا میں۔ اب تھوڑی تھوڑی سیڑھیاں سی بنا دی نا، ہلکی ہلکی سی۔ ہاں بالکل۔ تو تاریخی لحاظ سے ان مقامات کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن ان کی زیارت اعمال حج عمرہ میں نہیں ہے کہ نہ کی تو کچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کی زیارت کا قاری ثواب سمجھنا اور اس میں نفل عطا کرنا اور ان میں بیٹھ کر ذکر اذکار یا لمبی لمبی دعا کرنا، یہ بھی تمام کام خود ساختہ ہیں۔ ہاں تو پھر وہاں جا کے نہیں پڑھنی چاہیے نفل ایسی جگہوں پہ؟ نہیں پڑھنی چاہیے، جب انہوں نے یہ جگہ تو سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نشانی بن گئے نا، یعنی آپ دیکھیں نا پوری دنیا وہاں پہ جا کے جگہ کتنا مغار سور کی جگہ کتنی سی ہوگی پر جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک جسٹ جائن باز کی۔ وہ بچہ تھا کچھ لمبا کا تھا، وہ تو اندر بھی نہیں جا سک رہا تھا نا، میں ویڈیو دیکھ رہی تھی تو باہر کھڑا ہو کے نفل پڑھ رہا تھا، وہ تو جیسے لائن لگی ہوئی تھی نفل پڑھنے والوں کی۔ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا، یہ خود ساختہ کاموں کا فتنہ نہیں ہے؟ اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا۔ ہاں دیکھیں نا کہ اتنا ایک جگہ کو اب مکہ ہے، طواف ہے، مطاف ہے، جگہ ہے، سارا کچھ ہے، حرم ہے، اس میں کتنی پبلک سنبھال سکتی ہے ایٹ اے ٹائم؟ اور یہاں پہ ایسے جا کے کہتے ہیں کتنا رش ہے، اتنی پہاڑی پہ جا کے خدا نہ خاصا کوئی دکم پیل ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ بس زیارت کرو ٹھیک ہے، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا حصہ تو نہیں ہے نا، کہ نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ ہے۔ مگر جیسے اگر آپ ویسے ہی ذکر کر رہے ہو تو یہ کہہ رہی ہو نا ذکر کرتے رہو، یہ نہیں کہ اسپیشلی اس جگہ پہ کرنا ذکر۔ ہاں نہیں اللہ کو ہر جگہ جیسے سوائے ٹوائلٹ کے ہم نہیں یاد کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ہمارے دل میں ایک ذکر خیر چل رہا ہوتا ہے، چلنا چاہیے۔ تو اسپیشل کہتے ہیں نا وہاں پہ پیکج بنا کے بیٹھنا وہ نہیں ٹھیک۔ بالکل۔ جنت پھر معلّہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کا قدیم قبرستان ہے، جس کو جنت معلّہ کہتے ہیں۔ پھر مسجد نبی ہے مدینہ منورہ میں موجود، وہ مسجد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم نے خود اس کو تعمیر کیا تھا۔ اس میں ادا کی جانے والی نماز کتنا ثواب رکھتی ہے؟ 1000۔ شاباش، 1000 نماز سے افضل ہے۔ جی۔ پھر روضہ تم من ریاض الجنہ، یعنی جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ، وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور منبر کے درمیان واقع ہے۔ آج کل ہلکے سبز رنگ کا قالین انہوں نے بچھا کر اس جگہ کو دوسری جگہ سے ذرا ممتاز کر دیا ہے۔ اس میں داخلے کے لیے علیحدہ چوکھٹ سی بنا دی گئی ہے۔ فرمان نبی کے مطابق یہ جگہ جنت کا باغ ہے۔ پھر صفا کا مقام ہے مسجد نبی کے قریب وہ چبوترا جہاں نادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول علم کی خاطر مقیم رہتے اور اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ وہ کدھر ہے؟ وہ ادھر ہی روضہ رسول کے سامنے بالکل۔ اچھا یہ تو ہے نا روضہ رسول کے سائڈ پہ ہے نا جنت کو ہو جاتا۔ روضہ رسول کے سامنے یعنی جب ہم مسجد میں انٹر ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جا رہے تھے تو پہلے اصحاب صفا کا اب تو انہوں نے اس کو اسپیسیفک وہ جگہ نہیں رہنے دی، جس طرح شروع میں جب 97 میں کیا تو اس میں انہوں نے ہلکا سا وہ کہتا نا گریل لگا کے اس کو کور کیا ہوا تھا۔ اچھا تو اب مجھے لگتا ہے وہ تو مسجد کا حصہ بنا دی گئی ہے شاید۔ تو اس کو وہ چبوترا جس میں صحابہ کرام حصول علم کے لیے وہاں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی سے تعلیم و تربیت لیا کرتے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی طرف آج بھی ایک چبوترے کا نام
نشان موجود ہے پچھلی طرف. ادھر ہم لوگ تو نہیں جا سکتے. نہیں پچھلی طرف سے مراد ہے کہ جب باب جبرائیل سے ہم ادھر سے داخل ہوتے ہیں نا جہاں سے جنت البقیع والے راستے سے. اچھا ہاں جنت البقیع ہے نا پیچھے کو, اس راستے سے جہاں باب الجبرائیل ہے مین ہے نا جہاں سے اللہ کے نبی کے لیے وہ وہی لے کے آیا کرتے تھے, اندر آیا کرتے تھے, تو وہ باب جبرائیل امین کہلاتا ہے. جی جی اس سے داخل ہوئے تو وہ فرنٹ ایریا بنتا ہے نا, تو ظاہر ہے پھر وہ یہی پیچھا بن جاتا ہے. سمجھ گئے صحیح. لیکن ادھر سے مسجد کی طرف سے جائیں تو پھر تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اب انہوں نے کیا کہا کہ اب اس کو مسجد نبی میں شامل کر دیا گیا اس چبوترے کو. بڑی سے بڑی کرتے جا رہے, پورا شہر ہی بن گیا اب تو ادھر. ہاں بالکل, وہ ایک شہر کیا کئی بستیاں مسجد نبی بن گئی. اور جب اگر ہمارا ہوٹل تھا بالکل ایک کونے پہ اور ریاض الجنت ہے دوسرے کونے پہ, کافی واک کرنی پڑتی تھی ہمیں. پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور دفنائے گئے. متعدد حفاظتی دیواروں میں گھری ہوئی یہ جگہ روضہ رسول کہلاتی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہم اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی موجود ہیں. ہر ایک کی قبر کی نشاندہی باہر لگی ہوئی جالی پر کر دی گئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, کافی ہے یہاں تک انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ. ریکارڈنگ صحیح رہی تھی؟ ہاں الحمدللہ. مور دین انف کہتے ہیں بھائی کو میں بھیجی ہے 2 لیسن بھیجے ہیں. ابھی میں نے کہا فیڈ بیک ملے مجھے تو میں باقی بھی بھیج دوں گی ان کو. وہ بیچ میں بھی بیمار ہو گئے بیچارہ, اس کو کافی بخار چل رہا تھا, ابھی کوئی آنسر نہیں ہے. تو وہ اس کی تو آج کی تیاری ہے ماشاءاللہ سے. وہ تو 3 سال سے اپلائی کر رہا تھا جس پاکستان میں, پتا 2 سال نہیں ہوا تو اس سال اس کا الحمدللہ نکل آیا. تو بلکہ وہی ذمہ دار بنایا گیا ہے کیونکہ اس گروپ میں نا ہر دفعہ اسی کے نام کے پیچھے باقی نام اپلائی ہوتے تھے, تو اس کو انہوں نے ایز اے لیڈر دیکھا ہے نا, امیر. تو وہ اس بات میں بھی اتنا ہو رہا ہے کہ اللہ جی بس مجھے توفیق دینا کہ میں سب کو اچھا سے گائیڈ کر سکوں. یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے نا, پتا ہوگا تو میں کروں گا نا سارا کچھ. تو پھر ہے کہ اس کی ساس امی ساتھ جا رہی ہیں, اپنی بیوی کم ساتھ جا رہی ہے, اور سسر ابو بھی ساتھ ہیں. تو دونوں ظاہرہ اس کو یہ بھی ہو رہی تھی کہ میری ذمہ داریاں زیادہ ہیں ادھر جا کے بھی. میں کہا نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے. آمین آمین. چلیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.